آپ کے تحت مقدمے کا اندراج ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ گرفتاری درست ہے؟ مجھے بھی رات کو اطلاع ملی کہ انجینئر علی مرزا صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن جو میں نے اس کے بارے میں معلومات لی تو وہ گرفتاری اس نوعیت کی نہیں ہے کہ کسی مجرم کی حیثیت سے گرفتار کیا گیا ہو. کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کوئی کیس نہیں ہے. وہ میرا خیال ہے نقض امن کہ انہوں نے کوئی ایسا بیان دیا جس سے عیسائی لوگوں کو اشکال ہوا ہے کہ ہمیں، یعنی انہوں نے ہمیں گستاخ رسول گویا کہ قرار دے دیا ہے. یہ نہیں کہا انجینئر علی مرزا نے کہ عیسائی گستاخ رسول ہیں، بلکہ ان کی طرف ایسی بات کی نسبت کی جس سے عیسائی برادری یہ سمجھ رہی ہے کہ ہماری جانب غیر محفوظ ہے. جی، تو اتنی بات ہے کہ جس کی بیس پہ اریسٹ کیا گیا. میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. ابھی تک جو خبر مجھ تک پہنچی ہے اور میں مصدقہ اطلاعات یہ ہیں کہ 3 MPO کے تحت مینٹیننس آف پبلک آرڈر کے تحت تو گرفتاری ہوئی نقص امن کے خدشے کے پیش نظر، لیکن اس کے بعد کیونکہ مطالبہ یہ تھا کہ 295C کے تحت مقدمے کا اندراج ہو، تو 295C کے تحت بلاسفیمی کی جو دفعہ ہے اس کے تحت مقدمے کا اندراج ہو گیا ہے. دیکھیں، جو انجینئر نے یہ جو بات کی ہے کہ عیسائی لوگ نبی کو یہ کہتے ہیں، جی، تو یہ الفاظ یعنی گستاخی کے انجینئر کی طرف یہ نسبت کرنا کہ اس نے گستاخی کی ہے. اس نے تو عیسائیوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں. تو جہاں تک میری معلومات ہیں اس بیس پہ تو میرا خیال ہے 295C نہیں بنتی. کوئی اور بیس ہو، کوئی اور بیان نکالا ہو تو ایک الگ بات ہے. لیکن مسیح برادری کہہ رہی ہے کہ بھئی ہم تو یہ نہیں کہتے. ہاں، تو دیکھیں، میں اگر کوئی شخص کسی پہ جھوٹا الزام لگاتا ہے نا تو اس الزام کا مطلب گستاخی نہیں ہوتا. اس پہ کیس ہو سکتا ہے بھئی آپ نے کسی مذہب کی طرف ایسی بات کیوں منسوب کی جو مذہب والے وہ بات کہتے نہیں ہیں. اب مجھے نہیں پتا اس پہ لا کیا کہتا ہے کہ آپ جب کسی پہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں جھوٹا ہے یا نہیں ہے. یہ عیسائیوں کی کتابیں دیکھنی پڑیں گی، کیونکہ میرا اس بارے میں مطالعہ نہیں ہے کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، اور زیادہ اس بارے میں مجھے معلومات نہیں ہے. خطرناک معاملہ ہے تو سینسٹیو ایٹ دی سیم ٹائم. 295C تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے خود گستاخی کی ہو، کسی اور کو گستاخ قرار دیا ہو تو اس کو گستاخی نہیں کہتے. اس پہ الگ سے قانون سازی ہونی چاہیے کہ آپ کسی کی جان کو جب غیر محفوظ کر دیتے ہیں گستاخ قرار دے کے، تو اس پہ لا کیا کہتا ہے مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہے. لیکن صرف اتنی بات پہ جو جہاں تک میری معلومات ہیں اس پہ گستاخی کا اس بات پہ نہیں لگتا. دیکھیے، گستاخی صحابہ یعنی میں واضح طور پہ یہ بتا دوں کہ یہ کہنا کہ عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دجال کہتے ہیں، معاذ اللہ، نقل کفر نباشت، دجال مانتے ہیں، تو اس میں یہ تو کہا جائے گا کہ عیسائیوں کو اس نے گستاخ رسول قرار دیا ہے. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان الفاظ سے انجینئر علی مرزا نبی کی گستاخی کر رہا ہے. اور اگر وہ طبقہ کہے کہ ہم تو ایسے کہتے ہی نہیں ہے، آپ نے کیسے اخذ کر لیا؟ ہاں، تو اس پہ مجھے نہیں پتا قانون کیا کہتا ہے، کہ وہ تو پھر عیسائی جانے، انجینئر علی مرزا جانے. اور پھر آپ گلوریفائی بھی کریں اس بات کو کہ وہ یہ کہتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پیش کریں، آپ کو لگتا ہے کہ انجینئر صاحب سے غلطی ہوئی ہے؟ یہ الفاظ تو نامناسب ہے. دیکھیں، عیسائی ہمارے ساتھ بھی، ہم نے اسکولوں میں عیسائیوں کے ساتھ ٹائم گزارا اور آتے ہیں، بیان سننے بھی آتے ہیں. ریسنٹلی 6 مہینے پہلے ایک عیسائی مسلمان بھی ہوا، 1 سال سے ہمارے بیان سن رہا تھا، وہ بیٹھتا تھا مسجد میں آ کے. تو میں نے کبھی کسی عیسائی کے منہ سے اس طرح کے سخت الفاظ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنے نہیں ہیں. تو اب کوئی ریفرنس ہے انجینئر علی مرزا کے پاس تو وہ پیش